अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, ये मतलब इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड होता है, इसमें क्या 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 होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों चीज़ों को हम देखते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखें, अब एक प्रोडक्ट है तो जाहिर बात है उसके पीछे कोई ना कोई ब्रांड भी बैठा होगा। उस प्रोडक्ट को सेलर भी बेच रहे होंगे, ठीक है। उसकी अपना एक सेल्स रैंक भी होगा, उसकी वेरिएशंस भी होंगी। ये सारी जो चीज़ें हम इनको वन बाय वन डीपली जो है ना इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, मतलब ठीक है ना। एक आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट खुली हुई है, जिस इंटरफेस पे ये जो अमेजोन का इंटरफेस है, और ये दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी सारी डिटेल वगैरह। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं और उसको जो है ना आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक, कोई तस्सीमों की प्रोडक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसकी रेटिंग देख लेते हैं। हमारे पास ये रेटिंग होती है। रेटिंग का क्या मतलब होता है? तो देखें, रेटिंग और जो सेल्स रैंक होते हैं, ये एक ही चीज़ होती है। लेकिन अमेजोन का जो एल्गोरिथम है, इसने इसको जो है ना थोड़ा सेपरेट डिफाइन किया है, ठीक है। तो रेटिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, अगर उसकी ये रेटिंग है, तो अब इसका मतलब देखें, एक बात मैं आप लोगों को यहीं से क्लियर कर दूं। अब चीज एक ही है। रेटिंग का मतलब भी सेल्स शो करना है, और जो बेस्ट सेलर रैंक है, जो मतलब BSR जिसे हम कहते हैं, वो भी सेल्स को शो करता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये है सेल रैंक, सॉरी, ये जो रेटिंग है, ये प्रोडक्ट की जो सेल्स है शुरू से लेके आज तक, उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। मतलब रेटिंग रेटिंग उसको कहते हैं जो मतलब जब से ये लॉन्च हुई है प्रोडक्ट, और उस दिन से लेके आज तक जो इतनी इसकी सेल्स हुई हैं, और उसने जो अमेजोन ने इसकी जो सेल्स जनरेट की हैं, तो ये वही रेटिंग, इसको हम रेटिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब शुरू से लेके आज तक जितनी भी सेल हुई है, इसको हम रेटिंग कहते हैं। तो उसने इसको ऐसे फिगर किया है। अब जो सेल्स रैंक है वो क्या है? सेल्स रैंक हम इस नीचे चले जाते हैं ना डिटेल्स में, वहां पे सेल्स रैंक होता है डिटेल में। यहाँ पे देखें, अब ये इसका बेस्ट सेलर रैंक ये लिखा हुआ है, BSR, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। तो बेस्ट सेलर रैंक है इसका 32, ठीक है ना। अब 32 जो इसका सेल्स रैंक है, तो इसका मतलब है कि इसकी इतनी सेल है कि बस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों, यूं समझें कि अमेजोन पे एक टॉप 10 में प्रोडक्ट है ये। 32 इसका सेल्स रैंक है। अब रेटिंग और सेल्स रैंक में क्या फर्क है? सेल्स रैंक का मतलब ये है कि एट अ टाइम, इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है। वो उस रेटिंग का मतलब था शुरू से लेके आखिर तक, जो आज तक, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि अभी का ये मतलब बता रहा है कि अभी इसकी सेल्स कितनी है। अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। उसके बाद जो है कस्टमर रिव्यूज होता है। कस्टमर रिव्यूज हमें ये बताता है, ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये FBA वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम भी इसको चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास भी एक टारगेट होता है। लेकिन अक्सर प्रोडक्ट जो होती हैं अमेजोन पे, उनका जो है ना जो कस्टमर रिव्यू होता है अच्छा होता है, ठीक है। अब इसका देखें, यही कस्टमर रिव्यू होता है। ये जो स्टार्स खड़े हैं ना, इस पे कर्सर को ले जाएं तो ये कस्टमर रिव्यू शो कर देता है, ठीक है। रेटिंग भी इधर भी साथ दिखा देता है। तो अब देखें, फर्स्ट पे 5 स्टार जो लगा हुआ है, या इसको और टॉप पे देखें 4.6 लिखा हुआ है। जो हमारे पास टारगेट होता है वो 4.0 का होता है। मतलब 4.0 से ऊपर अगर इसका कस्टमर रिव्यू होता है, ये मतलब प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसकी जो है ना रेटिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, और सेल्स रैंक भी क्लियर हो गया है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि जो इसका बॉक्स होता है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर इसने जो है ना ये प्राइस लिखी हुई है। वैसे आप लोग इसको एक नज़र देख भी लें तो इतना जो है ना कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि इसका क्या मतलब है। अब ये प्राइस लिखी हुई है तो सिंपल है कि ये मतलब इसकी प्राइस है, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक लिखा हुआ है, तो स्टॉक का मतलब ये है कि इसके पास 100 पीसेस पड़े हैं, ठीक है ना।
تو ادھر نیچے لکھا ہوا ہے ڈسپیچ فرام. اب اس چیز کو سمجھیں، یہ مطلب اس کی لاجک ہے، یہ لاجیکل ہے، ٹھیک ہے. ڈسپیچ فرام، یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوالٹس لمیٹڈ، ٹھیک ہے، کوالٹس لمیٹڈ، اور سالٹ بائی بھی کوالٹس لمیٹڈ، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ ہم جو ڈراپ شپر ایز اے ڈراپ شپر کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس ادھر ڈسپیچ فرام بھی سیلر کا نام ہو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اوپر سیلر کا نام لکھا ہوا ہے نا، جیسے یہ سیلر کا نام سمجھیں یا اسٹور کا نام سمجھیں، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نیچے بھی یہی ہونا چاہیے. ہم ایسی پروڈکٹ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ڈسپیچ فرام بھی سیلر ہو، سالٹ بائی بھی سیلر ہو، ٹھیک ہے. ہم ایسی پروڈکٹ پہ کام نہیں کرتے جس پہ ڈسپیچ فرام امیزون ہو اور سالٹ بائی سیلر کا نام ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ لوگوں کو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ مطلب اگر ڈسپیچ فرام امیزون ہو، مطلب امیزون اس کو ڈسپیچ کر رہا ہے، اس کی پیکیجنگ شپنگ وغیرہ امیزون کر رہا ہے، مطلب ادھر امیزون ہے. اور سالٹ بائی سیلر ہے، مطلب بیچ سیلر رہا ہے لیکن اس نے اپنی پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ادھر اوپر امیزون آ جائے اور نیچے سیلر کا نام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایف بی اے پروڈکٹ ہے. مطلب جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ایف بی اے جو مطلب اس کا سیلنگ ماڈل ہے سیکنڈ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اوپر امیزون اور نیچے سیلر کا نام ہو تو مطلب کسی سیلر نے پروڈکٹ انوینٹری جو ہے امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھجوائی ہے. اگر ادھر دونوں جگہ پہ امیزون آ جائے، ٹھیک ہے، اگر دونوں جگہ پہ امیزون آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آفیشیل امیزون اپنی پروڈکٹ ہے اس کی، امیزون کی، ٹھیک ہے نا. مطلب اس ڈسپیچ فرام سالٹ بائی اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ادھر یا تو سیلر ہوتا ہے، یہ جس طرح یہ سیلر ہے، مطلب یہ ایک فلفلمنٹ جو ایف بی ایم والا ہوتا ہے، فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، یہ مطلب وہی ہے، کیونکہ اوپر بھی سیلر ہے نیچے بھی سیلر ہے. مطلب یہ اپنے ویئر ہاؤس سے شپ کرے گا کسٹمر کو، تو اس کا مطلب ہے یہ ایف بی ایم ہے. اور اگر ادھر اوپر امیزون ہوتا اور نیچے سیلر کا نام ہوتا تو یہ ایف بی اے والا ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اگر دونوں جگہ پہ امیزون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ امیزون کا اپنا پرسنل پروڈکٹ ہے، اپنا ویئر ہاؤس میں اس نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اوپر دیکھ لیں تو یہ فری ڈلیوری دے رہا ہے جنوری 27-28، مطلب کہ اگر کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا تو اس کا جو ٹارگیٹ ہے کہ مطلب اس کی جو رینج ہے مطلب 28 تک وہ شپ کر دے گا، ٹھیک ہے نا. آج کتنی ڈیٹ ہے؟ آج میرے خیال سے 21 ہے، تو مطلب اتنے 6 دن رکھے ہوئے ہیں سیلر نے. یہ مطلب کسٹمر کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا تو وہ اگر آج کرے گا تو وہ پروڈکٹ اس کو 28 کو ملے گی، 28 سے پہلے مل جائے گی، 28 اوپر نہیں جائے گی. تو اس کے بعد یہ کوانٹٹی ہے، سلیکٹ کوانٹٹی، ٹھیک ہے. اب ادھر چلے ہیں، یہ سارا جو ہے نا میں جتنا بھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ پروڈکٹ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مطلب ایک پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے تو اس کا جتنا بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. تو اب ادھر آ جائیں، یہ جہاں پہ نیو لکھا ہوا ہے تو دوبارہ میں دکھا دیتا ہوں آپ سبھی کو یہاں پہ. اب دیکھیں ادھر جو پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کتنے سیلرز بیچ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ 26 لکھا ہوا ہے، مطلب اس کو 26 سیلرز بیچ رہے ہیں، اس ایک پروڈکٹ کو 26 سیلرز بیچ رہے ہیں. اب ہر سیلر کی جو پرائس ہوگی وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی، سیم نہیں ہوگی کسی کی بھی. تو ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پوری لسٹ آ جاتی ہے. یہ جو 25 لکھا ہوا ہے، 25 ادر آپشن، یہاں پہ مطلب پہلے 26 لکھا ہوا تھا، مطلب 25 سیلر یہ ہو گئے ہیں جو لسٹ ہے. ایک سیلر ٹاپ پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا کوالٹی میں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیلرز نظر آتے ہیں. اب اس کی جو ہے نا 6.9 ہے پرائس، اس کی 6.9 ہے 99، اس کی 6.99. کبھی اگر سیم بھی آ جاتے ہیں تو وہ سیلر کی مرضی ہے کہ سیم رکھتا ہے یا اوپر نیچے کرتا ہے. تو اب ادھر 7.7 ہے، مطلب یہ 9.0 ہے، ٹھیک ہے. 9 یہ 9 بڑا جو لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو لکھے ہوتے ہیں یہ مطلب ڈاٹ کے آگے والے، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اشاریہ کے آگے والے جو فگر ہوتے ہیں یہ وہ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 9.49. تو اب یہ چیز بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی کہ مطلب ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک سیلر اگر ٹاپ پہ بیٹھا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ جو نا اگلے ٹاپک میں اس کو کور کریں گے، کائنڈ آف پروڈکٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو ایک اس ٹاپک میں یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ریٹنگ کیا ہوتی ہے، جو ہے نا اس پہ سیلرز کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے نا بائی باکس کے اندر جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، سالٹ بائی ڈسپیچ فرام، مطلب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں.
اس کے بعد آ جائیں جو اس میں لاسٹ چیز ہے وہ ہے ویریشن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں اس پہ پیک اپ 4 ہے، یہ پیک اپ 8 ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ویریشن. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو ہم ویریشن کہتے ہیں. یہ کیپا میں بھی اس کا ہم فلٹر یوز کرتے ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے جب اس کا ٹاپک آئے گا تو. لیکن اب تو سسری بتا دوں کیونکہ یہ بھی تو ایک بیک گراؤنڈ میں آتا ہے کہ پروڈکٹ کے بیک گراؤنڈ میں ہی آتا ہے. تو پیک اپ 4، اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویریشن. جب کوئی بھی پروڈکٹ آپ کے سامنے آتی ہے، اگر اس پہ اس طرح کی مطلب کہ پیک اپ 4 ہے، پیک اپ 8 ہے، پیک اپ 12 اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، ایک سے زیادہ، مطلب اگر یہ ہوتا پیک اپ 4 تو یہ صرف پیک اپ 4 تھا. اب اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اسپیسیفک، ٹھیک ہے، مطلب اس کی کوئی ویریشن نہیں ہے، مطلب اس نے کوئی مینشن نہیں کیا ہوگا کہ یہ پیک اپ 4 میں بھی آتی ہے، پیک اپ 8 میں بھی آتی ہے، پیک اپ 12 میں بھی آتی ہے. اگر یہ چیزیں وہ شو نہیں کروا رہا تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی اسپیسیفک پروڈکٹ ہے، یہ 4 پیک اپ 4 میں ہی آتی ہے، اس کی کوئی ویریشن نہیں ہے. اب ویریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کی مطلب کلر میں فرق، اس کے جو ہے نا سائز میں فرق، اس کے جو کوانٹٹی میں فرق، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب اب ہمارے پاس ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، پیک. اب ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں، مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے نا پورے کا پورا گرین کلر ہے، مطلب گرین کلر کی جو ہے نا اس کی پیکنگ ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو ریڈ کلر کی دے دیتے ہیں، بلیو کلر کی. تو یہ اس کی ویریشن بڑھ رہی ہیں، مطلب اس کی تو دو ویریشن ہے نا، یہ دیکھیں دو ویریشن ہے. پیک اپ اور کوانٹٹی میں، کوانٹٹی مطلب اس طرح اس نے سیپریٹ کیا ہو، یا پھر کلر، یا پھر سائز، یا پھر اس طرح کی جو ہے نا مطلب یہاں پہ زیادہ جو ہے نا بار بنے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کی ویریشنز ہیں. اگر یہ اسپیسیفک پروڈکٹ ہوتی نا تو پھر اسپیسیفک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویریشن نہ ہوتی. تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ایسی پروڈکٹ پہ ہم بہت کم ورک کرتے ہیں جہاں پہ ویریشن ہو. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ ویریشن کو شو کریں. تو آپ لوگوں کو یہ لاسٹ چیز بھی کلیئر ہو چکی ہوگی کہ مطلب ویریشن کیا ہوتا ہے. تو یہ تھا پروڈکٹ کا بیک گراؤنڈ.